بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ موسلادھار برستی بارش، چمکتی بجلی اور خوفناک رات میں اس کی کار خراب ہونا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس کی کار اکثر خراب رہتی تھی۔ اس نے کار کے اندر لگا بونٹ کا بٹن کھینچا اور کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ بارش نے اسے بری طرح سے گھیرے میں لے لیا اور وہ چند لمحوں میں ہی مکمل طور پر بھیگ گیا۔ وہ آگے بڑھا، بونٹ اٹھایا اور کار میں موجود خرابی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ یہاں وہاں ہاتھ مارے مگر کوئی استفادہ حاصل نہ ہوا۔ کار کی خرابی اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ ایسے موقع پر وہ بالکل نہیں گھبراتا تھا۔ اس نے بونٹ نیچے گرایا اور کار لاک کر کے ایک طرف بڑھ گیا۔ گرد و نواح سے اس نے اندازہ لگایا کہ یہ ایک گاؤں ہے، لیکن اسے کہیں بھی کوئی بھی آدمی نظر نہ آیا تھا۔ شاید بارش کی وجہ سے سب اپنے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ ایک جگہ اسے بس سٹاپ نظر آیا۔ بس سٹاپ پر باقاعدہ ایک چھت موجود تھی اور بیٹھنے کے لیے دو بڑے بڑے بینچ موجود تھے۔ وہ آگے بڑھا اور ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالے۔ سگریٹ کی ڈبیا بھیگنے سے بچ گئی تھی۔ اس نے پیکٹ میں سے ایک سگریٹ نکالی اور ہونٹوں میں دبا لی۔ لائٹر سے سگریٹ سلگانے کے بعد وہ لمبے لمبے کش لینے لگا۔ اب کیا کروں؟ وہ بڑبڑایا۔ لگتا ہے کسی ایک رات کے لیے کسی سے پناہ مانگنی پڑے گی۔ اس نے سگریٹ کا ختم شدہ ٹکڑا ایک طرف پھینکا اور دوبارہ بارش کے گھیرے میں آنے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ سیدھ میں چلتا رہا۔ وہ ایک جگہ رکا اور اس محل کی طرف دیکھنے لگا۔ کتنا خوبصورت محل تھا وہ بادشاہوں کے محل جیسا تھا، لیکن اب کھنڈرات میں بدل چکا تھا۔ اس محل نما حویلی کا بہت بڑا دروازہ تھا۔ وہ دروازہ اتنا بڑا تھا کہ اسے دیکھنے کے لیے گردن کو اوپر کرنا پڑتا تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ دروازے پر لوہے کا بڑا سا کنڈا لگا ہوا تھا جو پرانے زمانے کی اطلاعی گھنٹی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اس کنڈے کو زور زور سے دروازے پر مارنے لگا۔ ایسا کرنے میں اسے کافی قوت صرف کرنا پڑ رہی تھی۔ بارش کا زور اب کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بڑا دروازہ چیختا ہوا کھلا اور دروازے میں سے ایک خوبصورت لڑکی کی صورت نظر آئی جس نے ہاتھ میں لالٹین پکڑی ہوئی تھی۔ جی فرمائیے، لالٹین والی لڑکی نے پوچھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میری کار خراب ہو گئی ہے۔ کسی مکینک کا ملنا اس وقت ناممکن بات ہے کیونکہ ساری دکانیں بند ہیں، اس نے کہا تو لالٹین والی لڑکی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تو میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ لالٹین والی لڑکی نے پوچھا۔ دراصل میں ایک رات کے لیے پناہ چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ صبح مجھے کوئی مکینک مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ اندر آ جائیں، لڑکی نے کافی سوچ بچار کے بعد کہا۔ شکریہ۔ وہ مسکرایا اور اندر داخل ہو گیا۔ لڑکی نے وہ دیوہکل دروازہ بند کیا۔ اس نے دیکھا لڑکی کافی خوبصورت تھی، تبھی تو وہ اتنے بڑے دروازے کو آسانی سے بند کر رہی تھی۔ میرا نام نعمان ہے اور آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے اپنا نام بتاتے ہوئے لالٹین والی لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن لالٹین والی لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا اور سیدھ میں چل دی۔ میڈم، نعمان نے اسے پھر پکارا، لیکن اس دفعہ بھی نعمان کو کوئی استفادہ حاصل نہ ہوا۔ لگتا ہے آپ مجھے اپنا نام نہیں بتانا چاہتی، نعمان کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں ایک بڑے ہال میں داخل ہو گئے تو نعمان حیران رہ گیا۔ وہ پورا ہال روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ نقشے کے اعتبار سے وہ کسی بادشاہ کا دربار لگ رہا تھا۔ وہ ہال بہت بڑا تھا، ہال کی اونچائی بھی بہت زیادہ تھی۔ ہال میں دونوں اطراف خوبصورت کرسیاں بچھی ہوئی تھی جو بادشاہ کے وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں کے لیے مخصوص تھی۔ ان کرسیوں کے اختتام پر 4 کرسیاں رکھی گئی تھی جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ سامنے ایک خوبصورت چبوترا تھا، اس چبوترے پر ایک تخت بچھا ہوا تھا جو نہایت خوبصورت تھا۔ ہال کی چھت پر خوبصورت رنگوں کی نقاشی کی گئی تھی اور فرش پر خوبصورت قالین بچھا ہوا تھا۔ پورے ہال میں بڑے بڑے چوڑے ستون بھی تھے۔
ہال کی چھت پر خوبصورت فانوس بھی لٹک رہے تھے، دیواروں پر خوبصورت تصویریں اور جنگی آلات موجود تھے۔ اس چبوترے کے پیچھے چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں موجود تھی۔ سامنے ایک بالکنی موجود تھی جس میں ایک خوبصورت کرسی پڑی ہوئی تھی۔ کرسیوں کے پیچھے محل میں موجود کمروں کے دروازے تھے۔ میڈم یہ، نعمان کہتے کہتے رکا کیونکہ اس کے ساتھ آنے والی وہ لڑکی اب کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ نعمان تیزی سے گھوما لیکن اسے وہ لڑکی کہیں بھی نظر نہ آئی۔ ارے یہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ وہ آگے بڑھا اور ان کرسیوں کے پیچھے موجود کمروں میں سے ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ کمرہ بھی بہت خوبصورت فرنیچر سے آراستہ تھا اور ہال کی طرح مکمل طور پر روشن تھا، لیکن اس کمرے میں بھی وہ لڑکی کہیں دکھائی نہ دی۔ اس طرح نعمان نے ایک ایک کر کے سارے کمرے دیکھ ڈالے لیکن اسے کہیں بھی وہ لڑکی یا کوئی اور شخص نظر نہ آیا۔ وہ لڑکی آخر چلی کہاں گئی؟ نعمان نے کہا اور دوبارہ ہال میں آیا۔ وہ اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ وہ اوپر پہنچا تو اس نے دیکھا اوپر بھی کئی کمرے موجود ہیں۔ ایسلے محلوں کے بارے میں یا تو اس نے کہانیوں میں پڑھا تھا یا اسے اس کی دادی ایسے محلوں کے بارے میں بتایا کرتی تھی۔ اب وہ ایسا محل دیکھ کر بڑا حیران تھا کہ اتنے خوبصورت محل ہوا کرتے تھے۔ وہ آگے بڑھا اور ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ اب جس کمرے میں داخل ہوا تھا وہ کسی کی خوابگاہ تھی، وہ بھی بڑی ہی خوبصورت تھی۔ دلکش تصویریں دیواروں پر لگی ہوئی تھی۔ کمرے میں ایک کھڑکی بھی موجود تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ تیزی سے گھوما۔ پیچھے وہی لالٹین والی لڑکی ہاتھ میں ٹرے لیے اندر آ رہی تھی۔ ٹرے میں ایک سراہی اور گلاس رکھا ہوا تھا۔ ارے میڈم آپ اچانک سے کہاں غائب ہو گئی تھی؟ وہ لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں آپ کے لیے شربت لینے گئی تھی۔ لڑکی نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹرے کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن آپ اس طرح اچانک غائب کیسے ہو گئی؟ نعمان نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ایک طرف پڑی چھوٹی سی میز کی طرف بڑھی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور سراہی میں سے وہ شربت گلاس میں انڈیلنے لگی۔ گلاس بڑھنے کے بعد لڑکی نے سراہی دوبارہ ٹرے میں رکھی اور گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ پی لو۔ نعمان نے گلاس پکڑا۔ وہ یہ شربت پینا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ لڑکی پر اصرار ثابت ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ گلاس میں کیا چیز ہے۔ گلاس میں لال رنگ کا پانی تھا۔ تم پی کیوں نہیں رہے؟ لڑکی نے نعمان کو گھورتے ہوئے کہا تو نعمان نے کشمکش کے انداز میں گلاس سے منہ لگا لیا۔ نعمان کو ایسا سواد زندگی میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ وہ پورا گلاس ایک ہی سانس میں گٹا گٹ پی گیا۔ کیا اور مل سکتا ہے؟ نعمان مسرت بڑے لہجے میں بولا۔ لڑکی مسکرائی اور اسبات میں سر ہلا کر اس نے نعمان کے ہاتھ سے گلاس پکڑ کر ٹرے میں رکھا اور سراہی سے مشروب گلاس میں انڈیلنے لگے۔ اچانک سراہی لڑکی کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گری۔ لڑکی تیزی سے سیدھی ہوئی۔ بے اختیار اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو تھام لیا۔ اس وقت نعمان نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ اس لڑکی کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے سوراخ نمایاں ہونے لگے جس میں سے چھوٹے چھوٹے کیڑے نکلنے لگے۔ لڑکی کی چیخوں سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ نعمان خوف کی وجہ سے کانپنے لگا کہ اچانک نہ جانے کہاں سے ایک تیز دھار تلوار آئی اور لڑکی کے پیٹ میں گھس گئی۔ لڑکی نے زوردار چیخ ماری اور قالین پر گر پڑی۔ کیڑے مکوڑوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ نائلہ، میں تمہیں سونے سے لاد دوں گا، علی نے کہا جو نائلہ کی گود میں سر رکھے ہوئے تھا۔ پتہ نہیں تم مجھے کب سونے سے لادو گے، نائلہ نے اس کے سیاہ بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ دیکھنا وہ دن لازمی آئے گا، پھر ہمارے پاس بھی پیسے ہی پیسے ہوں گے، علی حسرت سے بولا۔ خواب خواب ہوتے ہیں، نائلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ خواب سچے بھی ہو جاتے ہیں، جواباً علی بھی مسکرایا۔ ہاں لیکن غریبوں کے خواب کہاں پورے ہوتے ہیں، نائلہ غمزدہ لہجے میں بولی۔ تم دیکھنا ایک دن تمہیں ضرور سونے سے لا دوں گا، علی نے کہا تو نائلہ مسکرا دی۔ اچھا میں چلتی ہوں، بھائی گھر آ گیا ہوگا، نائلہ نے کہا۔ تمہارے بھائی کی ایسی کی تیسی، علی مصنوعی غصے کے ساتھ بولا۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ روزانہ شام کو کھیتوں میں ملتے تھے۔ کافی دیر وہ باتیں کرتے رہے اور پھر اپنے اپنے راستے کی طرف ہو لیے۔ علی کے دوست ایک طرف کرکٹ کھیل رہے تھے۔ وہ آگے بڑھا، آگے اپنی معشوقہ سے مل کر۔ علی کے دوست احمد نے کہا تو اس کے باقی دوست کہکہے لگانے لگے۔ اچھا بھی میں بھی کھیلوں گا کرکٹ، علی نے اعلان کیا۔ بولنگ کرنی پڑے گی، اس کے دوست عمر نے کہا۔ میں تو بیٹنگ کروں گا،
علی نے کہا کیونکہ وہ بیٹنگ میں کافی اچھا تھا۔ تم بولنگ کیوں نہیں کرو گے؟ عمر نے پوچھا۔ کیونکہ مجھے بولنگ آتی نہیں، علی نے ایسے انداز میں کہا کہ عمر کے علاوہ اس کے باقی سارے دوست ہنس پڑے۔ چل ٹھیک ہے، عمر نے سر کھجاتے ہوئے بیٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ علی نے بیٹ پکڑ لیا۔ بولنگ کون کرے گا؟ ایک طرف کھڑے احمد نے پوچھا۔ میں، عمر نے اعلان کیا۔ علی، پہلی بال میں تجھے آؤٹ نہ کر دیا تو میرا نام عمر نہیں۔ علی نے بھی اسے چیلنج کیا کہ وہ اپنی جگہ پر آیا اور دونوں ہاتھ مضبوطی سے بیٹ پر جمائے۔ عمر نے علی کو گھورا اور گیند پھینکنے کے لیے بھاگا۔ اس نے ہاتھ گھما کر گیند پھینکی۔ گیند پاس آنے پر علی نے تیزی سے بیٹ گھمایا اور گیند کافی اونچی اچھلی اور اس محل میں جا گری۔ وہ مارا چھکا، علی چلایا۔ علی کے سارے دوست عمر کا مذاق اڑانے لگے۔ بھائی، چھکا تو مار لیا تو نے، مگر وہاں سے گیند لائے گا کون؟ عمر نے اپنی ہار مانتے ہوئے کہا۔ میں لاؤں گا، علی نے بیٹ والا ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا۔ پاگل ہو گیا ہے تو؟ عمر نے کہا۔ جانتا نہیں تو کتنا خطرناک اور پر اسرار محل ہے یہ؟ ارے کوئی خطرناک نہیں ہے، علی نے کہا۔ نہیں علی، آج صبح پولیس کو ایک گاڑی ملی تھی، لیکن اس گاڑی کا مالک پولیس کو کہیں بھی نہیں ملا۔ پولیس کو شک ہے کہ وہ اسی محل میں گیا ہے، احمد نے ایک نئی بات بتائی۔ ارے یار، تم سب کیوں گھبرا رہے ہو؟ میں یوں گیا اور یوں آیا، علی پرجوش لہجے میں بولا۔ ہم تجھے ہرگز نہیں جانے دیں گے، سب یک زبان ہو کر بولے۔ تم سب تو بے وقوف ہو گئے ہو، آج میں تم سب کا ڈر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا، علی نے کہا اور بیٹ ایک طرف کھڑے احمد کے ہاتھ میں تھما دیا۔ پلیز علی مت جاؤ، عمر منت بڑے لہجے میں بولا۔ ایک گیند کے لیے تو اپنی جان جوکھم میں ڈال رہا ہے۔ میری جان؟ مسئلہ ایک گیند کا نہیں ہے، مسئلہ سارے گاؤں کا ہے، جو بلا وجہ اس پر اسرار محل کو اتنا خوفناک اور خطرناک بتاتے ہیں، علی نے کہا اور اس محل کی طرف بڑھ گیا۔ وہ محل کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا اور جب اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا فرش پر گرد اور مٹی کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ زمین پر کیڑے مکوڑے رینگ رہے تھے، ہال کی چھت پر جالے لٹک رہے تھے۔ ہال میں کچھ کرسیاں پڑی ہوئی تھی جسے دیمک نے کافی حد تک کھا لیا تھا۔ ہال میں کئی ستون بھی موجود تھے۔ سامنے ایک بالکنی موجود تھی جہاں ایک ٹوٹی پھوٹی کرسی پڑی ہوئی تھی۔ علی فرش پر رینگتے کیڑے مکوڑوں کو رونتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ باری باری سب کمروں میں گیا۔ تمام کمروں میں ٹوٹا پھوٹا فرنیچر پڑا ہوا تھا۔ علی اپنا پہلا مقصد بھول گیا تھا، وہ یہ سارا محل دیکھنا چاہتا تھا۔ تو یہ ایک محل ہے، وہ بڑبڑایا۔ وہ آگے بڑھا اور سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر پہنچا۔ چھت پر بھی کافی کمرے موجود تھے۔ وہ ان میں سے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ اس کمرے میں ایک ٹوٹا پھوٹا بیڈ پڑا ہوا تھا۔ کمرے میں ایک کھڑکی بھی موجود تھی، یہ کسی کی خوابگاہ معلوم ہوتی تھی۔ کمرے میں ایک کھڑکی بھی موجود تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھنے کے لیے آگے بڑھا تو اس کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ چیختے ہوئے پیچھے ہٹا کیونکہ فرش پر ایک انسانی ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ اسے یاد تھا کہ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا تو فرش پر کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ گھبراہٹ کی وجہ سے اس کے منہ سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے۔ ایسے موقع پر بہادر سے بہادر انسان بھی گھبرا جاتا ہے۔ اچانک علی کو اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ جب وہ تیزی سے پیچھے کی طرف گھوما لیکن کمرے میں اسے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ وہ سیدھا ہوا۔ اس دفعہ اسے حیرت سے دوچار ہونا پڑا کیونکہ فرش پر وہ انسانی ڈھانچہ اب موجود ہی نہیں تھا۔ یہ ڈھانچہ کہاں چلا گیا؟ وہ پریشان کن لہجے میں بولا۔ ایک بار پھر علی کو اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ تیزی سے گھوما تو اسے اپنے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کے پیچھے وہی ڈھانچہ کھڑا تھا۔ علی گھبراہٹ کے باعث پیچھے ہٹا تو ڈھانچہ تیزی سے آگے بڑھا اور اپنے ہڈیوں والے دونوں ہاتھ علی کی گردن پر جما دیے۔ علی کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ علی نے اللہ کا نام لیا اور پوری قوت جمع کر کے ایک زوردار مکہ ڈھانچے کے ہڈیوں والے پیٹ میں دے مارا۔ ڈھانچے نے علی کی گردن کو چھوڑا اور کمرے کی دیوار میں جا لگا۔ علی بری طرح سے کھانسنے لگا۔
وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن کو سہلانے لگا۔ اچانک علی کے کانوں میں چیخوں کی آواز پڑی تو اس نے سامنے کی طرف دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ سامنے ایک خوبصورت لڑکی اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھامے چیخ رہی تھی کہ اچانک اس لڑکی کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے سوراخ نمایاں ہونے لگے جس میں سے کیڑے مکوڑے نکلنے لگے۔ ایسے خوفناک منظر کو دیکھ کر علی کا سر چکرانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہوتا اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور لاشعوری حالت سے باہر نکل آیا۔ سامنے وہی لڑکی اب بالکل درست حالت میں کھڑی تھی، تھوڑی دیر پہلے جو ایسی حالت میں تھی کہ اگر کوئی اور انسان اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو اپنے خاص کو بیٹھا۔ اس لڑکی نے ہاتھ کے اشارے سے علی کو اپنی طرف بلا لیا۔ اچانک علی کو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگا۔ لڑکی عجیب سے انداز میں مسکرائی، وہ لڑکی گھومی اور سامنے کی طرف جانے لگی۔ سامنے ایک پختہ دیوار تھی۔ لڑکی نے اپنا ہاتھ دیوار کی طرف کیا تو فوراً دیوار میں ایک خلا پیدا ہو گیا۔ لڑکی اس خلا میں داخل ہو گئی۔ علی بھی اس کی پیروی کرتا ہوا اس خلا میں داخل ہو گیا۔ علی اب حیران و پریشان ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ اسے وہ سب خواب جیسا معلوم ہو رہا تھا۔ سامنے دیوار پر ایک سفید رنگ کا خوبصورت کپڑا لٹک رہا تھا جو شاید کھڑکی کا پردہ تھا۔ فرش پر لال رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت درمیانے قد والی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس نے عجیب قسم کے کپڑے پہن رکھے تھے، ایسے کپڑے جو پرانے زمانے میں بادشاہ کی کنیزیں پہنتی تھے۔ اس لڑکی نے ہاتھ میں ایک ٹرے پکڑی ہوئی تھی جس میں ایک سراہی اور ایک گلاس رکھا ہوا تھا۔ وہ علی کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکی اور حیرت سے علی کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری تو ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹی اور زمین پر جا گری۔ چور چور، وہ چلائی اور تیزی سے واپس مڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ علی حیران و پریشان اسے بھاگتا ہوا دیکھتا رہا۔ چور؟ علی حیرانگی سے یہ لفظ بولا۔ وہ آگے بڑھا تاکہ دیکھ سکے کہ وہ لڑکی کہاں گئی ہے۔ ابھی وہ دروازے کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا کہ دروازہ کھلا اور 3-4 آدمی ہاتھوں میں نیزے لیے اندر داخل ہوئے جنہوں نے بادشاہ کے ملازموں جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان چاروں نے علی کو بری طرح سے گھیر لیا اور نیزوں کے نوکیں علی کی طرف کر دی۔ کون ہو تم؟ ان میں سے ایک بولا جس نے ان تینوں میں سے علیحدہ قسم کی لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ میں علی ہوں۔ علی نیزو کی نوکوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کس ریاست کے باشندے ہو تم؟ اسی آدمی نے پوچھا۔ ریاست؟ علی کے منہ سے نکلا، ریاست نہیں، میں تو فتح پور گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ فتح پور؟ اس آدمی کے منہ سے حیرانگی کے باعث نکلا۔ یہ کس ریاست کا گاؤں ہے؟ ریاست نہیں، یہ ایک شہر کا گاؤں ہے، علی نے بتایا۔ چلو جو بھی ہے، لیکن تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسی آدمی نے پوچھا۔ اور تم نے یہ لباس کیسا پہنا ہوا ہے؟ علی نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتائی تو وہ چاروں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ یہ تم ہمیں کیا کہانی سنا رہے ہو؟ اسی آدمی نے کہا۔ یہ کہانی نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، علی پریشان کن لہجے میں بولا۔ تم جو بھی کہہ رہے ہو اس کا فیصلہ بادشاہ سلامت کریں گے۔ اس آدمی نے کہا، اسے زنجیریں پہنا دو۔ جی اچھا سپہ سالار، ایک طرف کھڑے آدمی نے کہا اور اپنی کمر پر بندھے کالے کپڑے میں لپٹی زنجیریں لے کر علی کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد علی مکمل طور پر زنجیروں کی قید میں تھا۔ چلو اب، سپہ سالار سخت لہجے میں بولا اور علی نے قدم آگے بڑھایا۔ زنجیروں کی وجہ سے اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتا؟ نیزوں کی نوکیں اس کی کمر پر لگی ہوئی تھی اور وہ ان کی تیز دھار دیکھ چکا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلے اور سیڑھیوں سے نکل کر اس بڑے سے ہال میں پہنچے۔ یہ کسی بادشاہ کا دربار لگ رہا تھا۔ سامنے چبوترے پر ایک خوبصورت تخت تھا جس پر ایک آدمی بادشاہوں جیسا لباس پہنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بڑی اکڑ سے بیٹھا تھا، اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھی، شکل سے وہ ایک ظالم انسان لگ رہا تھا۔ تخت کے پیچھے 2 خادم ہاتھوں میں مورچل پکڑے بادشاہ کو ہوا پہنچا رہے تھے۔ ہال میں دونوں اطراف خوبصورت کرسیاں پڑی ہوئی تھی جن پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بادشاہ کے خاص آدمی تھے۔ سامنے بالکنی میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کیسی تھی یہ تو علی نہیں جانتا تھا کیونکہ اس کے چہرے پر نقاب تھا، لیکن اس کی خوبصورت آنکھیں علی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لڑکی کی نیلی آنکھیں تھی۔ اس لڑکی نے شہزادیوں جیسا لباس پہنا ہوا تھا۔ دربار میں ایک بوڑھی عورت ہاتھ جوڑے بادشاہ سے فریاد کر رہی تھی۔ دربار میں اور بھی کئی خادم تھے جو ہاتھوں میں نیزے اور ڈھال پکڑے چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔
بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس ایک فریاد لے کر آئی ہوں۔ وہ بوڑھی عورت روتے ہوئے بولی، رو مت، اپنے فریاد بتاؤ، اگر ہمارے بس میں ہوا تو ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ تخت پر بیٹھا بادشاہ شان سے بولا، بادشاہ سلامت، کل میری بیٹی گنگا اپنے پتی کے لیے کھیتوں میں کھانا لے کر جا رہی تھی کہ ایک آدمی نے اس کے ساتھ زبردستی کی تو اس کے پتی نے اپنی پتنی کو بچانے کی کوشش کی تو اس آدمی نے میرے داماد کو ختم کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے میری بیٹی کو بھی ختم کر دیا۔ اتنا کہہ کر وہ بوڑھی عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ سن کر علی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کون ہے وہ؟ تم ہمیں بتاؤ، ہم ابھی اس کا سر قلم کر دیں گے، بادشاہ ہکلاتے ہوئے بولا۔ بڑھیا نے ایک طرف اشارہ کیا، اس طرف سارے درباری دیکھ کر سکتے جیسی حالت میں آ گئے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو، کیونکہ وہ شخص علی کے پیچھے کھڑا سپہ سالار تھا جو علی کو زنجیروں میں باندھ کر یہاں تک لایا تھا۔ علی نے بھی حیرت سے مڑ کر سپہ سالار کی طرف دیکھا جو غصے سے بڑھیا کو گھور رہا تھا۔ بڑھیا، تمہیں پکا یقین ہے کہ یہ وہی شخص تھا جس نے تمہاری بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیلا تھا؟ بادشاہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ جی بادشاہ سلامت، یہی وہ شخص ہے جو میری معصوم بچی کے جسم سے کھیلا، بڑھیا روتے ہوئے بولی تو بادشاہ نے سپہ سالار کو گھورا۔ سپہ سالار، کیا یہ بڑھیا سچ بول رہی ہے؟ بادشاہ انگارہ اگلتی آنکھوں سے گرجتی ہوئی آواز میں بولا، بادشاہ سلامت، یہ بڑھیا جھوٹ بول رہی ہے، آج تک میں نے ایسا گناؤنا کام کبھی بھی نہیں کیا۔ یہ بڑھیا مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ سپہ سالار مؤدبانہ لہجے میں بولا، دیکھو مائی، اگر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو پھر میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا تو سب درباریوں نے اس کی تائید میں سر ہلایا۔ گواہ تو میرے پاس کوئی نہیں بادشاہ سلامت، بڑھیا کھوئے کوئی لہجے میں بولی، تو پھر میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ معذرت خواہ لہجے میں بولا تو وہ بڑھیا بیچاری روتی پیٹتی دربار سے چلی گئی۔ علی اس بڑھیا کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ دربار میں ایک نجومی تھا، اس سے بادشاہ بولا، نجومی، اس نوجوان کا حساب کتاب لگاؤ۔ جو حکم بادشاہ سلامت۔ نجومی مؤدبانہ لہجے میں بولا، سلیٹ نکالی اور سلیٹ پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچی۔ سب کی نظریں نجومی پر جمی ہوئی تھی۔ نجومی کافی دیر تک سلیٹ پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچتا رہا، پھر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ پریشان نگاہوں سے بادشاہ کی طرف دیکھنے لگا۔ شاید سب اس کی حالت کو محسوس کر چکے تھے، اس لیے سب حیرت سے نجومی کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا ہوا نجومی؟ تم کافی پریشان دکھائی دے رہے ہو، بادشاہ حیرانگی سے بولا۔ بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، نجومی نے کہا۔ یکلخت پورے دربار میں خاموشی چھا گئی، کیونکہ نجومی جب بھی ایسے کہتا تھا تو بری خبر ہی ہوتی تھی۔ بولو۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ ہکلاتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، اس لڑکی کے بارے میں زیادہ تو معلومات حاصل نہیں کر سکا، لیکن جو معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ اتنا کہہ کر نجومی چپ ہو گیا۔ بولو نجومی، وہ کیا معلومات ہے جو تمہیں اس نوجوان کے بارے میں حاصل ہوئی ہیں؟ بادشاہ علی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ لڑکا آپ کی موت کا سبب بنے گا۔ نجومی نے سارے درباریوں اور بادشاہ پر بظاہر بم پھینکا۔ علی بھی حیرت سے نجومی کا منہ تکنے لگا۔ سارے درباریوں میں کھسر پھسر شروع ہو گئی تھی۔ خاموش، بادشاہ ہاتھ اٹھا کر اونچی آواز میں گویا ہوا، نجومی، ہو سکتا ہے تمہارے حساب میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ بادشاہ نے خدشہ ظاہر کیا، لہجہ پریشانی والا تھا۔ بادشاہ سلامت، میرے لگائے ہوئے حساب میں آج تک کوئی غلطی ثابت نہیں ہوئی، میرا حساب بالکل سچا ہے، نجومی نے پختہ لہجے میں کہا۔ اس کا کوئی حل؟ بادشاہ ہکلایا، اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ جی ہاں، اس کا حل ہے، نجومی نے کہا۔ کیا حل ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ آپ اس لڑکے کا سر قلم کروا دیں، نجومی نے کہا تو علی نجومی کو بری طرح گھورنے لگا۔ بادشاہ سلامت، آپ کس کی باتوں پر یقین کر رہے ہیں؟ اسے تو اپنی زندگی کا بھی پتہ نہیں۔ علی موت کے ڈر سے چلاتے ہوئے بولا، وہ لاکھ بہادر سہی لیکن اتنی زیادہ تلواروں اور نیزوں کے آگے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، سپہ سالار، اسے لے جاؤ اور اس کا سر قلم کر دو، بادشاہ نے گرجتی ہوئی آواز میں حکم دیا۔ ٹھہریے حضور، نجومی نے بیچ میں مداخلت کی۔ کیا ہوا نجومی؟ بادشاہ حیرت زدہ لہجے میں بولا، ابھی آپ اس نوجوان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ اسے کل کے سورج نکلتے ہی ختم کیجیے گا تو یہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا، نجومی نے کہا تو بادشاہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
ٹھیک ہے، اس منحوس کو لے جا کر قید کر دو، کل اس کا سر قلم کر دینا۔ بے بس علی بغیر کچھ بولے سپہ سالار کے ساتھ چل پڑا۔ وہ ایک تہہ خانہ تھا جس میں جیل جیسے کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک کمرے میں علی سلاحوں سے سر ٹکائے پریشان حال بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے گیند لانے کے لیے اپنے دوستوں سے تکرار کی تھی۔ پتہ نہیں وہ پر اسرار لڑکی کس زمانے میں اسے کھینچ لائی تھی۔ بھائی صاحب، علی نے ایک پہرے دار کو آواز دی۔ وہ رکا اور علی کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھنے لگا۔ علی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ الجھن آمیز لہجے میں علی کی طرف بڑھا۔ کیا ہے؟ وہ پہرے دار سخت لہجے میں بولا۔ بھائی صاحب، یہ کون سی جگہ ہے؟ علی پوچھا۔ یہ ملک سنجالیہ ہے، پہرے دار نے بتایا۔ سنجالیہ؟ علی کے منہ سے نکلا۔ بھائی صاحب، یہاں سے فتح پور گاؤں کتنی دور ہے؟ فتح پور؟ یہ کس ریاست کا گاؤں ہے؟ پہرے دار حیرانگی سے بولا۔ یہ تمہارا جو محل ہے اسی گاؤں میں ہے، علی نے کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ یہ ملک سنجالیہ کے بادشاہ کا محل ہے، یہاں فتح پور کا نام کوئی بھی گاؤں نہیں ہے۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ پہرے دار نے کہا تو علی لاجواب ہو گیا۔ پاگل تو تم مجھے دکھائی دیتے ہو، علی نے کہا۔ اگر بادشاہ سلامت کا حکم نہ ہوتا تو میں تمہارا سر ابھی کے ابھی قلم کر دیتا، پہرے دار نے غصے سے کہا۔ ستیہ ناش ہو اس نجومی کا جس نے جھوٹی بات بتا کر مجھے یہاں پھنسا دیا، اور تمہارے اس کمبخت بادشاہ نے میری ایک بھی نہ سنی اور اس قید خانے میں ڈال دیا۔ علی روانی کے عالم میں بولتا چلا گیا۔ ارے لڑکے، ہمارے بادشاہ کا نام احترام سے لو، ورنہ پہرے دار گر جا۔ علی سمجھ گیا کہ یہاں کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اس محل سے نکلے اور دوبارہ اس محل میں نہ آنے کی توبہ کرے۔ اسے حیرانگی تھی کہ ابھی تک اس کا کوئی بھی دوست اسے بچانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دوست اس پر اسرار محل سے اتنا ہی ڈرتے تھے جتنا کہ زندگی موت سے۔ وہ جلد سے جلد اس محل سے نکل کر اپنی نائلہ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کے کانوں میں ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ کون ہو تم؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہی لڑکی سامنے کھڑی تھی جو دربار میں موجود بالکنی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی نقاب موجود تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ علی اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ؟ علی کے منہ سے نکلا۔ ہم جن زادی مہروز ہیں، وہ لڑکی بولی تو علی کو ایسے محسوس ہوا جیسے کئی نکری گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ کس ریاست سے تعلق ہے تمہارا؟ جن زادی نے سوال کیا جو ہر کوئی اس سے کر رہا تھا۔ علی نے دیکھا کہ جن زادی کے تہہ خانے میں آنے کی وجہ سے سارے پہرے دار باہر چلے گئے تھے۔ علی نے پھر وہی باتیں دہرائی جو وہ سوال کے جواب میں بتاتا تھا۔ سچ سچ بتاؤ، تم یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ کہیں تم کسی سلطنت کے جاسوس تو نہیں ہو؟ جن زادی نے کہا۔ جن زادی صاحبہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں بھلا کس لیے جاسوسی کروں گا؟ میں تو ایک غریب ہوں۔ میں اور میرے ساتھی کرکٹ کھیل رہے تھے، میں نے چھکا مارا اور گیند اسی محل میں آ گری۔ میں گیند لینے کے لیے یہاں آیا اور بری طرح پھنس گیا۔ حالانکہ میرے دوستوں نے مجھے منع بھی کیا تھا، لیکن میں جوش کی حالت میں اس محل میں آ گھسا، جس کی سزا مجھے یہ مل رہی ہے کہ میں اس تہہ خانے میں قید ہوں۔ یہ تو اس نجومی کی کرم نوازی ہے کہ اس نے عجیب خبر سنا دی اور بادشاہ نے کل میری موت کا اعلان کر دیا۔ اگر میں دوستوں کے کہنے پر رک جاتا تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ علی دکھی لہجے میں بولا۔ تمہیں پتا ہے تمہارا سال کرم ہوتے ہوئے کل پورا ملک دیکھے گا، اور وہاں کے خوفناک پرندے تمہارا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جن زادی نے علی کو نئی خبر سنائی اور علی اتنی بھیانک موت کا سن کر سہم سا گیا۔ پلیز جن زادی صاحبہ، میری مدد کریں، مجھے آپ اس محل سے نکال دیں، میں دوبارہ اس محل میں نہیں آؤں گا۔ علی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ تم یہاں غلطی سے آئے ہو۔ ویسے تم میری خوابگاہ میں کیا کر رہے تھے؟ جنزادی نے پوچھا تو علی نے ایک مرتبہ پھر سارا قصہ دہرا دیا۔ مجھے تو تمہاری کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ خیر چھوڑو، میں تو یہاں تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہوں، اب غور سے میری بات سنو، وہ جنزادی علی سے بولی۔ جب رات کا سفر کافی حد تک طے ہو جائے اور دن نکلنے والا ہو تو یہ سارے پہرے دار آرام کی غرض سے تہہ خانے سے باہر چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر تم کئی پہرے داروں کو اونگتے ہوئے پاؤ گے۔ ان سے ہوشیاری سے بچ کر تم محل سے نکل جانا اور اپنے ملک کی طرف بھاگ جانا، اور دوبارہ کبھی بھولے سے بھی اس ریاست کا رخ مت کرنا، کیونکہ ہمارے ابا جان اپنی پوری فوج تمہارے پیچھے لگا دیں گے۔
میری اور میرے باپ کی توبہ جنزادی صاحبہ جو میں دوبارہ اس محل میں داخل ہوں، علی نے کہا تو جنزادی ہنس پڑی۔ یہ لو چابی جس سے اس قید خانے کا دروازہ کھلے گا۔ جنزادی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چابی علی کی طرف بڑھا دی اور دیوار کے ساتھ بنی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ علی وقت مقررہ پر قید خانے کا چابی سے دروازہ کھولا۔ سارے پہرے دار اونگ رہے تھے۔ بہرحال وہ محل سے باہر نکل کر ایک طرف چل پڑا۔ دل میں کئی وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ دل کا اجالا کافی حد تک پھیل چکا تھا۔ علی چلتے چلتے محل سے کافی دور نکل آیا تھا۔ لوگ اب اپنی جھونپڑیوں سے باہر نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ لوگوں نے علی کی طرف کوئی دھیان نہ دیا تھا۔ اچانک علی کی نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی۔ یہ وہی عورت تھی جو محل میں بادشاہ کے سامنے فریاد لے کر آئی تھی۔ علی کسی خیال کے تحت اس بڑھیا کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس عورت نے ہاتھوں میں پھلوں کی ٹوکری پکڑی ہوئی تھی۔ بڑھیا چلتے چلتے کافی دور نکل آئی اور پھر وہ درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو گئی۔ وہ شاید جنگل تھا۔ بڑھیا ایک طرف بنی جھونپڑی کی طرف بڑھی جہاں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی میلے کپڑے پہنے ہوئے بکری کو چارہ ڈال رہی تھی۔ علی تیزی سے بڑھیا کی طرف بڑھا۔ ماں جی سنیے، علی نے بڑھیا کو آواز دی۔ بڑھیا تیزی سے گھومی۔ دیکھیے مجھے بھوک۔ علی اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکا کیونکہ وہ لہراتے ہوئے زمین پر جا گرا تھا۔ بڑھیا اور وہ لڑکی تیزی سے علی کی طرف لپکی۔ بھوک کی وجہ سے علی کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ علی بے ہوش ہو گیا تھا۔ علی کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک جھونپڑی میں موجود پایا۔ وہ ایک چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ سامنے وہی بڑھیا مٹی کی ہانڈی میں ڈوئی پھیر رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر علی پر پڑی تو وہ تیزی سے علی کی طرف بڑھی۔ بیٹا تمہیں ہوش آ گیا؟ بڑھیا شفقت سے بولی۔ جی جواباً علی مسکرایا۔ کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ ہاں بیٹا، بس تھوڑی دیر، میری بیٹی ندی سے پانی بھرنے گئی ہے، بڑھیا نے کہا تو علی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس سے پہلے کہ علی مزید کوئی سوال کرتا، جھونپڑی کے بیرونی حصے کا پردہ ہٹا اور وہی لڑکی بغل میں گھڑا لیے اندر داخل ہوئی۔ اس نے گھڑا ایک طرف رکھا۔ رمزہ بیٹی، اپنے بھائی کو پانی دو، پتہ نہیں کب سے پیاسا ہے، بڑھیا نے مسکراتے ہوئے کہا تو علی کو بڑھیا کے لہجے میں ممتا کی لہر نظر آئے۔ یہ لو پانی پی لو۔ رمضان نے مٹی کے پیالے میں پانی ڈال کر علی کی طرف بڑھایا۔ علی نے پانی کا پیالہ پکڑا اور ایک ہی سانس میں گٹا گٹ پی گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بڑھیا نے علی کو کھانا کھلایا اور پینے کے لیے بکری کا دودھ بھی دیا اور باقی بچا کچا دودھ اپنی بیٹی کو دے دیا۔ اچھا ماں جی، اب میں چلتا ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ علی نے بڑھیا کا شکریہ ادا کیا۔ نہیں بیٹا، میں نے یہ سب کچھ اپنے بیٹے کے لیے کیا ہے، بڑھیا نے کہا۔ بیٹا، علی کے منہ سے نکلا۔ بیٹا، میرے بیٹے کی شکل تم سے بہت زیادہ ملتی ہے۔ بڑھیا کی آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو نکل کر گالوں پر پھیل گئے۔ ایک طرف بیٹھی رمضہ بھی ہچکیاں بھرنے لگی۔ کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ علی نے پوچھا تو وہ بڑھیا اور رمضہ رونے لگی اور علی سمجھ گیا کہ ان کا بیٹا اس دنیا میں نہیں ہے۔ معاف کیجیے گا ماں جی، علی معذرت خواہ لہجے میں بولا، میں نے خواہاں آپ کو آپ کے بیٹے کی یاد دلا دی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، آپ اب ان یادوں کے سہارے ہی تو جینا ہے، بڑھیا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اسی وقت ماحول میں ایک عجیب سی آواز گونجی، تھپ تھپ۔ یہ کیسی آواز ہے ماں جی؟ علی نے پوچھا۔ بیٹا، بادشاہ کو کوئی اعلان ہوگا جو وہ اپنی رعایا کو سنانا چاہتا ہوگا۔ بڑھیا کا لہجہ نفرت انگیز تھا۔ ماں جی، کیا آپ کے بیٹے کا کوئی لباس پڑا ہوا ہے؟ علی نے پوچھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ بادشاہ کیا اعلان کروانے والا ہے۔ بڑھیا نے اسے اپنے بیٹے کے کپڑے دیے جو اس کے جسم پر بالکل فٹ آئے۔ وہ بڑھیا کی جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بادشاہ کے محل کے قریب پہنچا۔ اس نے دیکھا وہاں ہزاروں کے قریب آدمی جمع تھے۔ ایک آدمی بڑے سے ڈول کو بجا رہا تھا۔ جب لوگوں کا آنا بند ہوا تو اس آدمی نے ڈول بجانا بند کر دیا۔ بادشاہ سلامت نے اہم اعلان کرنے کے لیے ساری رعایا کو یہاں اکٹھا کیا۔ اتنا کہہ کر اس آدمی نے ایک بار پھر ڈول بجانا شروع کر دیا۔